أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب ہم تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو تو ان میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ جمع کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سے سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیہ نمبر 21 میں مذکور ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے نشانیاں دی۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورت میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران آیہ نمبر 49 میں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام
کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب الشعر فی المسجد، اور ابو داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی الشعر۔ اس تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے، البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عالوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس عالوی نے کہا، آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ وفال وفا الباب الثامن فی زیارت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الفصل الثالث، الجزء الرابع۔ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ ابن عساکر حرف السا ذکر من اسمہ ثابت۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے جن میں ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرمائی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب لکھی۔ لا تہوی انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔